ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کراچی آپریشن کے حوالے سے. وہ ہمارے مہمان ہیں ارشد صدیقی صاحب جو مشہور تجزیہ نگار ہیں. ارشد صدیقی صاحب آپ سے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 14,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ 5 ماہ کے دوران, اور ان میں سے 175 کے چلان ہوئے. چلیں 1225 جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, کون لوگ ہیں, کیا ہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن 175 جو لوگ ہیں جن کے چلان ہوئے ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا ہوا اس وقت تک؟ ضرور. دیکھیں کاظمی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 14,000 لوگوں کو لوگ مس تھے, اس میں سے گرفتار ہوئے, یعنی اریسٹ ہوئے جی, اور 175 کا چلان ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے آفیشلی مطلب کہ چلان ہو گیا. یہ 25 فروری تک, یہ 25 فروری تک آپ کی جو سروے آپ نے کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے. چلے اب تقریباً 12,000 کا تو آپ مطلب کہ ابھی رہن دیں کہ اب مسنگ ہوں گے. اس کا اچھا مسنگ کیس بھی کورٹ میں تھا جو مسنگ ہوئے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ابھی آپ کو مسنگ پرسن کا جو کیس تھا وہ کیس ایک سیاسی جماعت کر رہی تھی, اب اس کے وکیل کو مار دیا 4-5 دن پہلے. جی بالکل ہے, بالکل ہے رپورٹ پر. اب اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں کس نے مارا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیوں مارا. ایک عام آدمی تو نہیں مارے گا نا اس کو جی, بھائی اس کا کیا تعلق ہے کہ اگر وہ کسی گورنمنٹ کے خلاف کیس کر رہا ہے مسنگ پرسن کا, ٹھیک ہے نا, وہ عام پبلک تو اس کو نہیں مارے گی نا جا کے بھائی کیوں کر رہا ہو کیس, ٹھیک ہے. وہ تو وہی ان لوگوں نے مارا ہے جس کا اس میں مفاد ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب رہ گئے 175 لوگوں کی بات, ٹھیک ہے, ان کا چلان ہوا ہے. اب ان سے یہ پوچھا جائے 175 میں سے کتنے لوگ یہ کورٹ میں لے کے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا جرم کیا ہے, یہ کیا دہشت گرد ہیں یا سیاسی کارکن ہیں یا انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, بھائی پروف تو کریں نا کم سے کم. کورٹ میں جائیں, کوئی لا نہیں ہے. دیکھیں سندھ کے اندر یا سارے صوبے کے اندر یہ جو پولیس ہے نا, یہ سیاسی پولیس میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. اس میں مور دین 90% سیاسی. یہ بتائیں چلان کا ابھی کوئی رزلٹ نہیں ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہے, کوئی انکوائری نہیں ہے. اگر ایک بندے کو, اچھا اس سے تھوڑا پیچھے چلیں جائیں, پچھلے سال سانحہ عباس ٹاؤن ہوا تھا, پھر سانحہ شکارپور, اور اس کے بعد آ گیا بلدیہ ٹاؤن, ٹھیک ہے. بلدیہ ٹاؤن کا شکارپور کا جو پیچھے اعلان ہوا احتجاج انہوں نے اعلان کیا, وہ ابھی تک کسی کو کوئی معاوضہ نہیں مل سکا, اور 26 مارچ تک انہوں نے ٹائم دیا ہے, دوبارہ وہ احتجاج کریں گے, اور اس قدر کریں گے کہ وہ اس کا حل مشکل ہے. لیکن یہ بتائیں کہ بلدیہ ٹاؤن میں آ جاتے ہیں, سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں, کیونکہ یہاں لندن میں کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تھا, اور یہ احتجاج کیا تھا کہ اس کی ذمہ دار MQM ہے. جیسے الزام ٹی وی پر بھی آئے, سارے آئے کہ بلدیہ ٹاؤن کے جو ذمہ داری تھی ایک بندے نے وہ کہا بھی, بیان بھی دیے, اور یہ ساری یہ چیزیں آپ بتائیں کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں, اور یہ آپ کے تعلقات بھی سیاسی طور پر بھی ہیں بندوں سے, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں غیر ذمہ دارانہ کہ کیا یہ اصل ماجرا کیا ہے اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں بلدیہ ٹاؤن کے بارے میں. دیکھیں بلدیہ ٹاؤن کا حادثہ ہوا, میڈیا ٹرائل ہوا کہ بھئی ایک سیاسی جماعت کے کارکن نے یہ کیا ہے, اور اس نے اتنے کروڑ مانگے تھے, تو اس نے پوری فیکٹری جلا دی, اس میں 250 آدمی بھی شہید ہو گئے. بالکل یہی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. الزام لگا دیا, ٹھیک ہے نا. کارکن کو بقول ان کے کہ وہ MQM کا کارکن تھا, اور MQM والے کہنے کہ یہ ہمارا کارکن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو اریسٹ کر لیا, ٹھیک ہے. جب آپ نے اریسٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا, اس کو کورٹ میں لے کے جاؤ, ٹھیک ہے نا, انکوائری کریں آپ. اچھا جس سیاسی پارٹی پر الزام لگایا ہے وہ کورٹ میں چلے گئی کہ بھئی یہ ہمارا کارکن ہے, تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارا نام کیوں لے رہے ہیں, بھئی یہ MQM کا بندہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب MQM کا کارکن ہی نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز کراچی میں ہوتی ہے وہ MQM کے کا نام لے دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ 90% ووٹر جو ہیں وہ MQM کے ہیں وہاں پر, اس لیے کہ وہاں ان کا ہولڈ ہے, کچھ بھی دیکھا جاتا ہے, ان کی سیٹیں ہیں, ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے ایجنسی والے بھی اور حکومت بھی اور دوسرے مطلب کہ میڈیا بھی, خاص طور پر میڈیا بھی الزام لگاتا ہے. بہت آسان ہے الزام لگانا, بھی MQM نے کر دیا ہر چیز,
بھائی ایم کیو ایم نے کر دیا ٹھیک ہے، اس کو آپ اریسٹ کر لیے ان کے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ میڈیا نے بھی یہ ایم کیو ایم کا کارکن تھا، پہلے تو ثابت ہی نہیں کیا ایم کیو ایم کا کارکن تھا، سب سے بغیر اس کے نام لے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. جب پتہ چلا کہ وہ ایم کیو ایم کا کارکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو قائد تحریک الطاف بھائی کا کزن ہے جو وہاں جو اریسٹ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. جب ایم کیو والوں نے جب کہا کہ بھائی کون سا کزن ہے بھائی، نام سیم تھا صرف. اگر نام بھی کاظمی صاحب تو فرض کہ آپ کا نام عابد کاظمی ہے، عابد کاظمی سے 10 اور ہوں گے. صحیح ہے. اور کسی دوسرے عابد کاظمی کو پکڑ لے کوئی اور کہیں گے نہیں یہ ہے، تو پہلے انکوائری کرنا چاہیے. ہمارے دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر الزام سب سے پہلے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو رواج ہو گیا ہے نا، رواج ہو گیا نا. ٹھیک ہے، لیکن ایویڈنس بہت کم، ایویڈنس ہوتے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو جی کالر آ گئے ہیں تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی ادھر پنجاب سے بول رہا ہوں. یہ پبلک رائٹس کا ہے نا ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے. جی کون بات کر رہے ہیں، کس جگہ سے بات کر رہے ہیں پنجاب سے؟ میں پنجاب سے ذوالفقار علی بات کر رہا ہوں بھائی. کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈسٹرکٹ لیا سے. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جی. جی جی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ امن آ جائے جی کراچی میں، جی بات کریں اور ٹی وی کی آواز کم کریں گے تو آپ کو آواز آئے گی. قرآن کا قانون لے آئے. کس کا لے آئے؟ جی کس کا قانون لے آئے؟ قرآن کا قانون بھائی. اچھا ہاں جی قرآن کا قانون جو مکہ اور مدینہ پاک میں ہے نا جی جی وہ قانون لے آئے، انشاءاللہ کراچی میں امن ہو جائے گا. یہ تو آپ کے مذہبی منسٹر بھی کہہ چکے ہیں. جی مذہبی منسٹر کہہ چکے ہیں، آپ انہی کے ترجمان ہیں؟ نہیں صاحب جی نہیں جی ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. ٹھیک ہے. جیسا محمد پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر قرآن کا قانون لے آئیں گے تو انشاءاللہ امن ہو جائے گا. اگر قرآن کا قانون نہیں لے آئیں گے تو کبھی بھی امن نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، لیکن لائے گا کون یہ بھی سوچنے والی بات ہے. چلیں بہت شکریہ، آپ نے اپنا پیغام ریکارڈ کیا. اوکے جی. یہ وہی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہاں کی مذہبی جو منسٹر ہے، ابھی آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب دیکھیں ایک وزیر جی سینٹر کا جی وہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر، صرف اسلام آباد کے اندر یعنی پاکستان کے اندر نہیں، اسلام آباد کے اندر لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوگی. ویسے ہوتی بھی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ دی انہوں نے. اور نماز کے وقت سب دکانیں بند ہو جائیں گی اور لوگ جا کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ اول بات تو یہ ہے کہ اتنی موس ہے اسلام آباد میں، سب کے ٹائم ڈیفرنٹ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. کوئی 5 منٹ پہلے اذان دیتا ہے، کوئی 10 منٹ بعد دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی پورے دن آپ دکانیں بند رکھیں تو آپ نمازیں پڑھنے لگیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کہتے ہیں ہم سعودی عرب کا نظام لانا چاہتے ہیں. اب ان سے یہ پوچھا جائے بھائی سعودی عرب کا نظام لے کے آؤ، ایک پارٹی بنائیں وزیر صاحب، وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، سعودی عرب کا نظام لے کے آ جائیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کی باتیں اگر گورنمنٹ کا آدمی کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے جو حالات صحیح نہیں ہو رہے نا، اپنا اسلام تھوپنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یہ پھر وہ نہ ہوا نا، طالبان نے بھی تو یہی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب اسی کی زبان بول رہے ہیں. یہ اسی کی زبان بول رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب کا نظام لے کے آ جاؤ. کیا ارشد صاحب یہ کوئی کنفیوز ہوئے ہیں ہمارے لیڈر یا کیا وجہ ہے؟ کوئی سمجھ نہیں انہیں آ رہی کس ڈگر پر چلیں ہم یا کیا کریں. دوسرے کی مثال دیتے ہیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، وہ جیسے کر رہے ہیں ایسے کر دیں. دیکھیں ایک اور کالر ہے، میں چاہتا ہوں ان سے بھی رائے سن لی جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کال ڈراپ. یہ دیکھیں اب یہ وزیر صاحب یا نواز شریف صاحب سعودی عرب کے قریب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کا نظام آ جائیں. کل ایک گورنمنٹ آتی ہے
کوئی سیاسی پارٹی وہ ایران کے قریب ہوتی ہے وہ کہیں گے ایران کے نظام لیا. یہ تو پاکستان سے کھیلنے والی بات ہو گئی. صحیح ہے بھائی پاکستان بنا کس بیس پہ تھا؟ اسلامی نظام. صحیح ہے پاکستان کا نام جمہوریہ اسلامی پاکستان ہے نا. میں کالر کو لے لیتا ہوں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اشتیاق بٹ لوٹن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھا پروگرام وقت کی ضرورت کے مطابق جی اشتیاق صاحب کراچی کا ٹاپک رکھا ہوا ہے. جی تو میری چھوٹی سی یہ سوچ ہے, میرے بھائی کو بھی میرا سلام, آپ کے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں جی وعلیکم السلام. پاکستان کے پورے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی بنیاد جس چیز پہ رکھی گئی ہے میرے بھائی آپ کو بھی پتا ہے شاید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں عوام کو شعور ہی نہیں دیا گیا. وہاں جاگیرداری نظام, سرمایہ داری نظام, خفیہ اداروں کا نظام, تو یہ مظلوم قوم قتل ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک بندہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا شکایت کے اوپر یا ٹیلی فون کے اوپر خطاب کرے تو پورا سندھ اور کراچی جام ہو جاتا ہے. تو اس قوم کو شعور کی ضرورت ہے, اس قوم کو علم کی ضرورت ہے, شعور دیا جائے, مذہبی بنیادوں سے دور رکھ کے اپنی قوم اور ریاست کی خدمت کی جائے. ایسا ملک پاکستان میں ملا سے لے کر سیاسی بندہ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. خفیہ اداروں میں دیکھیں وہاں کرپشن ہے, آرمی میں دیکھیں وہاں کرپشن ہے, پولیس میں دیکھیں وہ تو ہے ہی کرپٹ ادارہ. پاکستان کا مانا ترین ایئرپورٹ پہ آپ جائیں, یہاں رہتے ہیں اس آزاد ملک میں, تو وہاں آپ کا کیا حشر ہوتا ہے. تو جب تک اس عوام کو شعور, بیداری, غربت سے دور پاک معاشرہ نہیں دیا جائے گا تب تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی. دونوں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ایسے پروگرام کرنے کی اور ہمت دے ماشاءاللہ. تو ہر آدمی کو ہدایت ٹی وی کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ یہ عوام کو شعور دینے والا ایک واحد ٹی وی چینل ہے جو عوام کو ذاتی طور پہ گھر بیٹھے شعور دے سکتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جو میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ اشتیاق صاحب. لوٹن سے اشتیاق صاحب تھے اور ان بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے. آپ بتائیں جی. اشتیاق صاحب کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے کال کی اور پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. ان کی باتیں بالکل صحیح ہیں. کرپشن یہ فوج میں بھی ہے, پولیس والے کرپشن کر رہے ہیں. شعور, اب شعور کون پیدا کرے؟ شعور سیاسی پارٹیاں کریں گی نہیں شعور پیدا. تو سیاسی شعور پیدا کب ہوگا؟ سیاسی پارٹیاں کریں گی. اب سیاسی پارٹیوں میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اچھی ہے, وہ پارٹی اچھی ہے. تو انفرادی طور پر ایجوکیشن کی بھی کمی ہے ہمارے ملک میں, اور جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو شعور نہیں آئے گا. ان کا یہ جواب تھا. دیکھیں شعور تو پیدا ہوگا آہستہ آہستہ, میڈیا شعور دے رہا ہے, سیاسی شعور کافی آ بھی گیا ہے, لوگ سمجھنے لگے ہیں تھوڑا بہت. تو چینجنگ آئے گی, اس میں لگے گا ٹائم. تو انشاءاللہ شعور بھی آئے گا. جس دن شعور آ گیا عوام میں تو یہ سرمایہ نظام اور جاگیردار اور چودھری سسٹم سب ختم ہو جائے گا. پھر ارشد صدیقی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے, آپ کا سیاسی لوگوں سے بھی کافی تعلق ہے, آپ نے حالات دیکھے ہیں کراچی کے, اس وقت بھی دیکھے جب یہ امن کا گہوارہ تھا. ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی جو ہم یہاں بیٹھ کر آن ایئر بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جب ایک ایریا مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ حدود ہے جی فلاں تھانے کی, ٹھیک ہے, اس تھانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھانے کا ایریا ہے اس کا سارا ریکارڈ تھانے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں جو بندے جاتے ہیں جو رہتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. اب پاکستان میں کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو ایسا دور دراز کا ہو جہاں تھانے کی حدود نہ ہو, کسی بھی تھانے کی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکل رہا؟ اور ان لوگوں کو کیا یہ نہیں پتا, پولیس کو, تھانے کو نہیں پتا کہ ہماری حدود میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ ذرا. میں بہت اچھا اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پولیس جو ہے وہ ہے سیاسی پولیس. اب آپ خود سوچیں, اگر آپ انٹیریئر سندھ سے لا کے ایک کو ایس ایچ او بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کہیں گے بھائی یہ کراچی کا آپ کا یہ ایریا ہے ساؤتھ ویسٹ, یہ آپ اس کے ایس پی ہیں, ایک کو ڈی ایس پی بنا دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, سب انٹیریئر سندھ سے, ٹھیک ہے, یا پنجاب سے لا کے, ٹھیک ہے نا, اور جو ایریا کراچی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا نمائندہ ہے ہی نہیں کوئی, ٹھیک ہے. فرض کیا کہ ایک ایس ایچ او کا اپائنٹمنٹ کر دیا آپ نے. اب وہ کراچی کے, فرض کیا کہ کوئی اریسٹ ہو کے آتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے, اس کی معلومات بھی اس کو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو ناجائز طور پر جب وہ اریسٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا, مطلب کہ پولیس لے کے آتی ہے, اب ایسے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں
جی اس نے یہ جرم کیا جی بند کر دو جی. اگر وہاں کا لوکل لوگ ہوں, لوکل اپارٹمنٹ کریں, وہاں لوگوں کو بٹھائیں, ٹھیک ہے نا. جب لوکل آدمی بیٹھا ہوگا, یہ بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے جو پولیس میں جو مین مسئلہ جو ہمارے رپورٹرز نے بھی وہاں سے دیا کہ جو ایس ایچ او جس تھانے میں جاتا ہے وہ پہلے سے ایک بولی لگتی ہے. ہاں یہ تو ہے نا, وہی تو بولی لگتی ہے, جو پیسے دے کر آتا ہے اس نے پیسے بنانے ہوتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سیاسی اپارٹمنٹ ہے نا یہ. دیکھیں اگر ایک کو جاب چاہیے ایس ایچ او کی, وہ کہے گا میں 1 کروڑ دے رہا ہوں جی, مجھے وہاں لگا دیں آپ, تو وہ 1 کروڑ کمائے گا بھی تو نا, پھر دے گا نا وہ. اس نظام کا کیسے خاتمہ ہوگا, یہ جو ہے جب بیسک جو پرابلم ہے بیسک تو دیکھیں بیسک یہی نا, وہی مین چیز وہی آتی نا, اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں مفاد پرست, جب تک وہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے تو یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اچھا اب یہ لوگ جب بٹھا دیے گئے ہیں تو کس نے بٹھایا, ہم نے بٹھایا, ووٹ دیے ان کو, ٹھیک ہے نا, وہی سیاسی شعور آ جاتا ہے نا اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں کافی ہولڈ ہے ایم کیو ایم کا, اور میڈیا میں بھی جیسے دیکھتے ہیں, جیسے ایک کالر نے بات کی تھی کہ جب وہ یہاں سے الطاف بھائی کا خطاب ہوتا ہے تو بے شمار لوگ گھنٹوں سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں سارے کام چھوڑ کر. تو یہ جماعت کوئی تبدیلی لا سکتی ہے وہاں کراچی کے اندر, اور یہ امن کا گوارا بن سکتی ہے اگر انہی کے حوالے کر دیا جائے؟ اصل میں اگر یہ باتیں میں نے ابھی کہنا شروع کر دی نا, لوگ یہ کہیں گے شاید میں ایم کیو ایم کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا, نہیں آپ حقائق پر بات کریں, حقائق پر بات کریں. حقائق سے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں جی. جب تک آپ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے یہ کراچی کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے کبھی بھی. آپ 1971 کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان جیتا تھا نا جی, ایکسیپٹ سب کرتے ہیں جیتا تھا وہ, اس کو حکومت کیوں نہیں دی, مینڈیٹ تسلیم ہی نہیں کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. کیا ہوا جب آپ کی آنکھ کھلی صبح تو بنگلہ دیش بن گیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ حالات کراچی کے ہیں, اس چیز کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ بھئی صحیح ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم یہ میری پیپلز پارٹی کے ذمہ داران سے بھی بات ہوئی ہے کہ اگر ایم کیو ایم وہاں اتنی پاورفل ہے, آپ کہتے ہیں پاورفل ہے, ان کی وجہ سے امن نہیں ہو رہا, تو ان کے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے حوالے کیا تو سندھ علیحدہ ہو جائے گا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہی نا, یہ تو یہ بڑے ذمہ دار بندے ہیں. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مینڈیٹ, اب یہ بات پہلے ہوئی تھی نا کہ مجیب الرحمان جیتا, کہہ رہا بھائی مجیب الرحمان جیتے گا تو مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اگر ان کو گورنمنٹ دے دی تو, اس کو گورنمنٹ نہیں دی, اس نے الگ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے صدیقی صاحب, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آج ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. وہ آپریشن جی آپریشن کی رزلٹ نکالیں, اس کا نکالیں, پھر 2-3 چیزیں ہو رہے ہیں وہ ذرا شارٹلی. جی آپ نے پہلے بلدیہ کا جو آپ کہہ رہے تھے نا, دیکھیں الزام لگ گیا کہ ایک سیاسی پارٹی پر, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ سیاسی پارٹی کورٹ میں چلے گئی, کیس دب گیا, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں ذرا. اچھا, اور دوسری کہ آپریشن کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب کیسے ہوگا, جی ٹھیک ہے نا. مین چیز یہ نا, سب عوام کو فکر ہے نا, یہ دیکھیں تنقید آ رہے کرتے ہیں, ایسے کر لیں ویسے کر لیں ایسے کر لیں. جب تک پاکستان کی ایجنسیز اور یہ گورنمنٹ جی مین جی, نواز شریف سے میری اپیل ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ذرا بہت سیریسلی طور پہ لیں. مفاد, آپ کے مفاد اپنی جگہ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو سیریسلی طور پر اس کراچی آپریشن کو آپ لیں, ٹھیک ہے نا. کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ کریں, یہ کامیاب ہو جائے گا. صحیح ہے, یہ مثالتوں کا شکار نہ ہو, اور اس میں پسند ناپسند نہ ہو, بس غیر جانبدارانہ اس کا آپریشن ہو, اور جو آپریشن کرنے والے ہیں کسی کا کوئی ذاتی آپریشن کرنے والے ہیں وہ بھی غیر جانبدار ہو, غیر ذمہ دار ہو. ٹھیک جی, غیر ذمہ دار نہ ہو, جانبدار ہو. تو یہ بہت اچھا. کوئی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ 1 منٹ میں. میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں سارے سیاسی پارٹیز کے لیڈروں کو. اس میں سب سیاسی لیڈر ہیں, آصف زرداری صاحب ہوئے, الطاف بھائی ہوئے, اور ولی خان این پی کے لوگ ہوئے, ان سب کو میں ایک اپیل ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپس میں برداشت کا مادہ پیدا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں حالات صحیح کرنے کے لیے. ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں سارے لوگ, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اس میں عوامی شعور بھی پیدا کریں آپس میں, ٹھیک ہے نا.
تو انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ حالات صحیح نہیں ہوں گے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ بھی حالات صحیح ہو جائیں. اور آپ ان لیڈروں کی ہیلپ بھی چاہیے عوام کو، ان کو ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ بھئی دیکھیں ایک نقطے پہ ایک متفق ہو جائیں، اس میں اگر کوئی سیاسی کارکن بھی انوالو ہے اس کو سزا دیں. آپ ایک جملے میں آپ نے جواب دینا ہے کہ اس کی جو مسالت ہے، مثلا ایک طرف جا رہا ہے، جانبداری برتی جا رہی ہے آپریشن میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پرائم منسٹر اینڈ چیف آف اسٹاف، یہ دونوں ذمہ دار دونوں. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ارشد صدیقی صاحب جو تجزیہ نگار ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور کراچی آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے. مختلف کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایریے سے بھی، کراچی سے بھی، اور جس طرح بات ہوئی ہے ہماری پنجاب سے بھی، مختلف ایریا سے لوگ بے شمار کالیں بھی اور بھی آ رہی ہیں، میسج بھی آئے ہیں ہمارے. تو تمام کا یہی حل ہے کہ متحد ہو جائیں، اور جو مسالت برتی جا رہی ہے، جانبداری برتی جا رہی ہے آپریشن میں، اور وہ لوگ جو پیسے لے کر آگے آ جاتے ہیں اور ایک اہم ذمہ داری جن کو سونپی جاتی ہے اور وہ پیسے کے لالچ میں اپنا ارادہ چینج کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں پکڑے جاتے جو ذمہ دار ہوتے ہیں. دہشت گردوں کا اگر کراچی کے سارے دہشت گردوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو اس میں تقریباً 10-12 ہزار ہی بنتے ہوں گے، لیکن 14,000 بندے گرفتار ہیں. اگر وہ سارے دہشت گرد ہوں تو دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. اس وجہ سے آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اصل پہلو کو سامنے لائیں، جس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے وہاں سے کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سامنے لانا تھا. وہی ہمارے مہمان بنے ہیں اور انہوں نے اصل فیکٹ بتائے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے اور متحد ہوں گے تاکہ اپنے ملک کو بچائیں، اپنے قوم کو بچائیں اور بہتری کی طرف جائیں، اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس سے بچا جائے، اور ایک قوم کا سرمایہ جو ختم ہو رہا ہے، جو ہمارے ڈاکٹر اور عالم دین اور پڑھے لکھے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.